شارث یوسفزئی کتنے دنوں بعد زنانِ خان میں داخل ہوا تھا۔ بینا یوسفزئی اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھی تھی جب وہ اسے اپنی راہ میں آتے دیکھ کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بینا ابھی تک اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھی جو ڈرامہ وہ اس کے ساتھ اور پورے خاندان کے ساتھ کر چکا تھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ شارث نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا اسے تمام تر حقیقت سے آگاہ کرنے کا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی پکار پر بینا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی جیسے صدیوں تک اس پل کا انتظار کیا تھا کہ وہ کب اسے طلب کرے، مگر کمرے میں سے بے چین انداز سے ٹہلتے دیکھ کر وہ کچھ الجھی سی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا خان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بینا نے ڈرتے ڈرتے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا تھا کیونکہ ڈر تھا کہیں ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی اس کا ہاتھ جھٹک نہ دے۔ شارث یوسفزئی نے کچھ ساعت اسے دیکھا اور پھر اس کی جانب بڑھتے احتشاموں سے تھامے اپنے سامنے کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سب جاننے کے بعد تم کیسا ریئیکٹ کرو گی، لیکن ایک حقیقت ہے جو تمہیں بتانی ضروری ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارا رشتہ آگے بڑھے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ شارث یوسفزئی کی بات سن کر اس نے آئی بروز سکوڑے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ پر ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے نا خان؟ بینا کی بات پر وہ سر تھامے بیٹھ کنارے بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کیسے کرے، مگر وہ ابھی بھی اس کے لیے ایک نامحرم مرد تھا۔ اس کے ساتھ کئی بار اکیلے کمرے میں رہ کر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھا تھا، لیکن آخر کب تک؟ نہیں ہوا ہمارا نکاح بینا، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ پھر سے اس کے مقابل آتے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا جب بینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ ایسا مذاق کیوں کر رہے ہیں خان؟ یہ کوئی فلم ڈرامہ نہیں بلکہ حقیقی زندگی ہے۔ نکاح کے بعد آپ نے مجھ سے اس لیے دوری اختیار کی کہ آپ کو اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا، اور جب بدلہ مکمل ہو گیا تو آپ اس رشتے کو آگے بڑھانے کی بجائے اس نکاح سے ہی منکر ہو گئے ہیں، ایسا کیوں؟ بینا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دے۔ بینا دراصل شارث نے اس کے سامنے ماضی کا کرتاز کھولا تو وہ گنگ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ سچ کی کیا آمیزش تھی پتہ نہیں، مگر یہ اس کے لیے دھچکا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اپنی ناصوانیت کی کھلی تذلیل کی دیکھ کر وہ بنا شارث کو سنبھالنے کا موقع دیے مائرہ کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شارث کے لیے اب بھی کوئی راستہ نہ بچا تھا کہ وہ سب کو اس حقیقت سے آگاہ کر دے۔ مختار یوسفزئی کو اپنی چوکھٹ پر دیکھ کر مہرالنساء حیران ہی تو رہ گئی تھی، جبکہ ان کے ساتھ آئی مہراب خاتون کو دیکھ کر مہرماں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ان سے گلے جا ملی۔ ہم جانتے کہ ہمارا یہاں آنا قطعی مناسب نہیں ہے، لیکن جو یوسفزئی قبیلے کی اجزائے خاندان سے دشمنی کی ریت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس میں کتنی ہی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ دشمنی کا یہ ناسور ہماری آئندہ نسلوں تک جائے، ہمیں اس کی جڑوں کو کاٹنا ہوگا، جس کے لیے ہم کرنے آئے ہیں مہرالنساء۔ سردار یوسفزئی نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ مہرالنساء کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اگر یہی قدم وہ 22 سال پہلے اٹھا لیتے تو ان کا آشیانہ نہ ٹوٹتا، کیونکہ سب سے زیادہ خسارہ ان کی قسمت میں ہی آیا تھا۔ صرف دشمنی کی ریت ختم کرنے ہی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بھی گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ جس دن سے مہرو یہاں آئی ہے میرا چمن ویران پڑا ہے۔ مہراب خاتون کو شوہر کی موجودگی میں پہلی بار بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ مہرماں نے ان کی بات سن کر گھبرائی سی نگاہ زرخام اور مہرالنساء پر ڈالی تھی۔ مہرو کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی آزادی ہے، وہ بہتر جانتی ہے اسے وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ میری طرف سے نہ اس پر کل کی کوئی بندش تھی، نہ آج کوئی ہوگی۔ اور رہی اس دشمن کی ریت کو ختم کرنے کی بات کا معاملہ آپ کے بچوں نے خراب کیا ہے سردار صاحب۔ اگر آپ کا بھتیجا میری رختہ کو لے آتا تو شاید یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جاتا، پر جب تک میری بیٹی میری دہلیز پر نہیں آئے گی یہ دشمنی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ مہرالنساء ٹھوس انداز میں کہتے ان سے معذرت کی اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے بڑھی تھی۔ مورے رختہ ابھی شارث لالا کے پاس نہیں ہے بلکہ سنگرام لالا کے ساتھ ہے۔ گلے مہرماں کو ان کا یہ انداز اچھا نہیں لگا، تبھی انہیں پکارتے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے ساتھ ہی گلے کو دیکھا، جس نے پل کے پل نظریں زمین پر جمائی۔ تم بھی ان کی زبان بولنے لگی ہو مہرو، اب تم بھی گلے کو مہرا بنا کر پیش کرو گی؟ مہرالنساء نے روٹھے پن سے کہا تھا۔ لیکن یہی حقیقت ہے مورے، گلے آپ کیوں خاموش ہو؟ مہرو نے زرخام کی تنبیہ نظروں کو اگنور کرتے اپنی باتوں میں گلے کو گھسیٹا، جو روز اوائل کی سچائی ان کے سامنے افشا کر تو انہیں گنگ کر گئی تھی۔ اور یہی سچ ہے مہرالنساء بیگم، کیونکہ شارث یوسفزئی بھی ایسی ہی بھیانک سچائی کا اعتراف کر چکا ہے۔ مختار یوسفزئی کی بات سن کر مہرالنساء کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔
مورے میں بہت پہلے سے اس حقیقت سے آگاہ تھی، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھی۔ پر آج گلے نے یہ سب دکھایا تو اس چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مہرو نے رقدہ اور سنگرام کے نکاح کے ساتھ ساتھ ان کے ریسیپشن کی تصویریں ان کے سامنے رکھی تھی۔ ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رقدہ اور سنگرام لالہ کو ڈھونڈیں گے، اس سے پہلے کہ شارس لالہ ان تک پہنچ کر انہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ہم دونوں آج صبح ہی لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ مہرماں کی مضبوط انداز پہ زرخام بھی انکار نہ کر سکا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی تو آپ کے ساتھ چلوں گا زرخام لالا۔ آہل بھی ان کا ہم قدم ہوا۔ پر تم لوگ اتنے بڑے شہر میں انہیں کیسے ٹوٹو گے؟ مختار یوسفزئی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے۔ میرا وہاں ایک دوست ہے ASP سردار بابا، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ ان کی کھوج میں لگا ہوا ہے۔ رقدہ جی اور سنگرام کی تصاویر بھی بھیجی ہے ہم نے اسے۔ زرخام نے اپنا پلان کی ترتیب بتائی تو وہ بس اپنی جگہ بدل کر رہ گئے تھے، جبکہ سر شام ہی وہ دونوں اس سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ وہ لاہور شہر کی حدود میں داخل ہوتے کچھ دیر آرام کے لیے ایک مقامی ہوٹل کے پاس رکے تھے۔ جب زرخام نے اسے بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، چونکہ یہ جگہ کئی ڈرائیور حضرات کا پڑاؤ تھی۔ تبھی ہر طرف مرد حضرات نظر آ رہے تھے۔ مہرماں پہ ٹکی ان کی نظروں نے اسے احساس کرایا ہو یا نہ ہو کرایا ہو، زرخام کا دماغ کافی حد تک گرم ہو چکا تھا۔ جبکہ آہل اور مہرو ہوٹل کے اندرونی حصے میں بیٹھے آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے، جب زرخام نے وہاں آتے ہوئے زوروں سے ہال اور چھوٹے سے کیبن ایریا کو الگ کرتے پردے کو کھینچا تھا۔ آپ آ گئے لالا، میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں۔ آہل اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ مٹھیاں بیچے وہاں پڑی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں زرخام کہ میں رقدہ آپی سے ملوں گی۔ مہرماں ایکسائٹڈ سے اپنی چیئر کا رخ اس کی طرف کرتے بولی تھی، جبکہ سر پر ٹکی ریشم کی چادر ڈھلکتی اس کے شانوں پر آ ٹکی تھی۔ اپنی چادر اور خوشی کو قابو میں رکھے مہرو، زرخام نے تلملاتے ہوئے اس کی چادر کو کھینچ کے اس کے سر پہ ٹکایا تھا۔ کیا کر رہے ہو زرخام، ایسے کون چادر کھینچتا ہے؟ وہ اس کی حرکت پہ جھنجھلائی تھی جب زرخام نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ زرخام کیا ہو گیا تمہیں، ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو تم آخر؟ وہ دم اسے دیکھ رہی تھی جس کا سفید چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے میرا، آخر آپ نے چادر اڑی کیوں جو آپ کے وجود کو ڈھک نہیں پا رہی؟ زرخام کے تپے تپے انداز پہ وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ چادر چھوڑ کر برقع پہن لوں؟ ہاؤ اسٹوپڈ ایٹیٹیوڈ زرخام خان، اس وقت بالکل کوئی بھی ٹپیکل ہسبینڈ کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو تم۔ مہربان نے زرخام کو جھڑکتے ہوئے اپنی کلائی چھوڑی تھی۔ کیا تم مجھے ان پڑھ ہونے کا طعنہ دے رہی ہو؟ زرخام کے لہجے میں عجیب سی چبھن آئی تھی۔ آج تک اسے اپنے اور مہرماں کے درمیان کے فرق سے اثر نہیں پڑا تھا، نہ جانے کیوں آج کیوں اس کے تیور زرخام کو بہت کھلے تھے، شاید وہ ماحول کا اثر لے کر بات بڑھا رہا تھا، جبکہ مہرماں اس کے اندر کی جنگ سے بے خبر تنگ آ کر اسے مزید تنگ کرنے لگی تھی۔ ان پڑھ نہیں، تنگ ذہنیت ہونے کا، وہ آرام سے کہتی۔ زرخام کا دماغ گھما گئی تھی۔ اگر آپ کی تعلیم آپ کو یوں نامحرم مردوں کے سامنے منہ پھاڑ سر جھاڑ بننے کا درس دیتی ہے تو میں ان پڑھ اور تنگ ذہنیت ہی ٹھیک ہوں۔ کم سے کم عورت کی عزت کرنا اور کروانا آتا ہے مجھے۔ بہرحال باہر آنے جانے کے لیے آپ کا یہ حلیہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایسا پہلی بار تو نہیں تھا کہ وہ سادہ سی چادر میں ملبوس اس کے ساتھ تھی، بلکہ وہ یونیورسٹی اور کالج میں بھی یونیفارم کے ساتھ چادر لیتی تھی، پر زرخام کو اس قدر برا کبھی نہیں لگا تھا آج جتنا لگ رہا تھا۔ مہرماں دنگ سی سے دیکھ رہی تھی جب آہل اندر آیا تھا اور اس کے پیچھے ویٹر۔ وہ زرخام کے لہجے اور باتوں کو حلق سے اتارے کھانا کھانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل آئے تھے جب زرخام کی حد المکان کوشش تھی کہ مہرماں اس کے سائے میں رہے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے PC میں سکونیت اختیار کر لی تھی، جبکہ زرخام آہل کو لے کر اپنے دوست سے ملنے چلا گیا تھا۔ ایک طویل میٹنگ کے بعد وہ لوٹ کر آئے تھے۔ آہل اپنے اور زرخام کے مختص کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ مہرماں کے پاس آیا جو بے چینی سے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھی، اور پہلی دستک پر دروازہ کھول دیا تھا۔ سوئے نہیں ابھی تک آپ؟ زرخام کو اکیلے دیکھ کر وہ چونکی تھی، پھر دروازہ چھوڑ دیا۔ وہ روم لاک کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سو گئی ہوتی تو ڈور نہ کھول رہی ہوتی تمہارے لیے، وہ روٹھے پن سے کہتی بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی۔ زرخام نے اس کے انداز سے چونکا، پھر اسے اپنی حرکت یاد آئی تھی جو اسے اس کی ناراضگی کی وجہ تھی۔ ناراض ہیں آپ ناچیز انسان سے؟ وہ دونوں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر یہاں آ کر تمہیں ہوا کیا ہے؟
महरमा ने इसके हाथ झटकने चाहे पर जरखाम की तंबिया नज़रों पे मुंह बसरते हुए बोली थी। वहाँ मौजूद हर शख्स की निगाह आप पर टिकी थी महरुचि, और मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सिवा कोई भी आपको देखे। मेरा बस नहीं चल रहा था आपकी तरफ उठी निगाहों में सुइयां गाड़ दूँ। जखाम की आंखों में पल भर से आंख ठहरे थे, जबकि महर अशिद सिदर से इसकी पोजिटिविज्म देख रही थी और साथ खाइफ भी हो रही थी। तो क्या मैंने इन्हें कहा था मेरी तरफ देखने को? वो कोई औफलात में लिपटी औरत भी इनके सामने आ रुकती तो भी इसे घूरने से बाज ना आते। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोगों ने ऐसी जगह का इंतखाब किया था, और एक जगह क्या, जहाँ भी जाओ लोग तो देखेंगे ना, तो क्या तुम इनकी नज़रों में पहरा बिठा सकते हो? महरमा जरखाम की सोच का अंदाज़ा करते हुए इंतहाई तासुफ का शिकार हुई थी। सही कहा आपने महरू जी, लोग तो मेरे दायरे अख्तियार में नहीं है, पर आप तो है ना, आप चाहती तो माजी की तरह बड़ी चादर भी ले सकती थी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चादर आपको वजूद ढाँपने के लिए नाकाफ़ी है। आप इसे मेरी पस्त ज़हनियत कहें या कम अक्ली, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे आप पर तो एतबार है, महरू जी पर दुनिया वालों पर नहीं। इसलिए कल से आप बिना चादर के बाहर नहीं निकलेंगी। ज़रख़ाम की बात सुनते हुए एक पल को खामोश रह गई थी, पर जो ज़रख़ाम की केयर के अंदाज़ को इसकी पस से ज़हन समझ रही थी, इसकी फ़िक्र जानकर मुस्कुराई थी और इसके हाथों को आहिस्ता से खींचा। ओके सॉरी, मैं ही शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, आइंदा से इस बात का ध्यान रखूँगी। इसके मुस्कुराकर कहने से ज़रख़ाम के लबों पर भी आसूदा सी मुस्कुराहट खुली थी। ऐसे नई सॉरी कबूल होगी? ज़रख़ाम के लब आँखों में शरारत खुल रही थी। ओहो, तो कैसे कबूल होगी? महरमा ने उबूच गाए थे। ज़्यादा दिन तो नहीं गुजरे जब माज़रत का सही अंदाज़ बताया था आपको बीवी जी। ज़रख़ाम अपनी जगह से उठते इसकी तरफ बढ़ा था। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, अब तुम जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वो जो इससे से राख्ता की बाबत पूछना चाहती थी, इसे अपने ऊपर छाते देखकर गड़बड़ाई थी। थकन ही तो समेटना चाह रहा हूँ मैं आपकी बीवी जी, और कुछ अपनी थकन भी उतारनी है आपकी गुर्बत में रहकर। ज़रख़ाम ने साफ लफ्ज़ों का सहारा लिया तो महरमा का दिल इसे करीब आता देखकर धड़का था। मेरे रूम में सिंगल बेड है ज़रख़ाम, तुम आहिल के साथ रूम शेयर करने वाले थे। महरमा पीछे को सरकी थी, मगर बैकग्राउंड से पुश जा लगी थी। आपके फ़रार की हद यहीं तक थी महरू जी, अब इससे आगे की हदूद हम मुतय्यन करेंगे, लेकिन ऐसे सिंगल बेड कम नहीं पड़ेगा। ज़रख़ाम के लबों पे भरपूर शरारत खुल रही थी, जबकि महरमा इसकी बेबाक गुफ्तगू पे निगाहें चुराने लगी थी। जब ज़रख़ाम ने जसारत करते हुए अपने करीब कर लिया था। ज़रख़ाम तुम बस चुप महरू जी, आपको सॉरी कहना था ना, हमसे चले बोले सॉरी। ज़रख़ाम भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे चिढ़ाने को बोला, जबकि वो मुकम्मल ही इस पर झुका हुआ था। तुम बहुत बुरे हो ज़रख़ाम। महरमा इसकी गिरफ्त में बेबस होने लगी थी, जो इसकी संग-मरमर जैसी नफ़ीस कमर को अपने लम्स से मुअत्तर कर रहा था। आप बहुत अच्छी हैं महरू जी, तभी तो सॉरी कर रही हैं। ज़रख़ाम ने इसे चिढ़ाया तो उसके सीने पर हाथ रख के इसे धकेलने लगी थी। कोई सॉरी नहीं कर रही मैं, जाओ तुम। लेकिन वो ज़रख़ाम जैसे पहाड़ का अपने सामने से हटाने में नाकाम हुई तो चिल्लाई थी, चलो ठीक है, फिर हमें सॉरी कहने का मौका दें। ज़रख़ाम कहते साथ ही बिना इसे जो सोचने का मौका दिया, इस पर झुकते इसके चेहरे और गर्दन को अपने अनगंध बूसों से मुनव्वर करने लगा, जबकि इसके पास भी हथियार डालने के सिवा कोई चारा ना था। इस दिन रख्ता और संग्राम अपनी बेबी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके अभी घर पहुंचे थे, जब रख्ता का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है रख्ता, और वैसे भी ज़रख़ाम खान का यहाँ क्या काम? इस दिन ज़रख़ाम ने जब इन्हें देखा था, ठीक इसी लम्हे रख्ता को भी अपनी जानिब बार बार देखते शख्स पर ज़रख़ाम का गुमान गुजरा था। तभी वो बेहद परेशान सी घर आई थी। संग्राम इसके हाथ थामे नरमी से सहलाते हुए बोला था, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मैंने खुद इसे अपने पीछे आते देखा है संग्राम। ऐसा न वो शायरी इसको यहाँ हमारी यहाँ मौजूदगी की खबर कर दे, हमें कुछ करना होगा संग्राम, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? वो हवास बख्ता थी, इसके हाथों को बार बार झटकती कह रही थी, जब संग्राम ने नरमी से इसे गले लगाते इसकी पूँछ सहलाई थी। कूल डाउन रखता है, ट्रस्ट मी, कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि मैं आज ही हमारे जाने के इंतजामात करता हूँ। और जानम, अगर तुम ऐसी टेंशन लोगी तो हमारा बेबी पर इसका बुरा असर पड़ेगा, सो खुद को रिलैक्स करो। सिंघराम इसे बुरी तरह नॉर्मल करने की तरह कोशिश में था, मगर इसे संभलते वक्त लगा था। जब इसी कश में 15 दिन गुजर गए थे, रख्दा को भी शायद इसकी तरफ से हरदम रहने वाला खदशा कुछ कम पड़ा, तो वो दोनों फिर से रूटीन पर आने लगे थे। इन दिनों संग्राम ने जिस तरह ख्याल रखा हुआ था, वो इसकी मोहब्बत में ख़ुद को मगरूर समझने लगी थी, पर दिल में कहीं न कहीं अपनों से मिलने की कसक ज़रूर जागती रहती थी। इस दिन भी वो इसे पार्क में वॉक के लिए लाया था, जब वो इसके हमकदम चल रही थी।
میں نے اپنے باہر جانے کے سارے انتظامات کر لیے رکھتا ہے، بس کچھ اہم کام پینڈنگ میں جن کے ختم کرتے ہی میں ٹکٹ فائنل کروا لوں گا۔ سنگرام آنے والے وقت سے انجان اس کے ساتھ چلتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ کر رہا تھا۔ کیا ہم جانے سے پہلے ایک بار موم آہل اور مہرو سے نہیں مل سکتے؟ رغدہ اداسی سے بولی تھی جب سنگرام نے گہری سانس فضا کی سرب کی۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا جانم، لیکن اگر تمہارا خدشہ درست ثابت ہوا، اگر اس دن واقعی زرخام وہاں ہوا تو یقیناً وہ لوگ اب تک الرٹ ہو چکے ہوں گے اور میں ہم دونوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی جان پر بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں۔ سنگرام کے قطعی انداز پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، اتنی بے بسی کے حبس میں اس کی جان جانے لگی تھی۔ رغدہ کو افسردہ دیکھ کر وہ خود بھی ڈپریس ہو رہا تھا، مگر اس کی بات مان کر کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ دونوں پارک سے نکل رہے تھے تبھی کوئی ان کی راہ میں آن حائل ہوا تھا۔ کیسے ہو دوست؟ ایک جانی پہچانی آواز نے ان کے قدموں کو بے جان کیا تھا، جبکہ وہ اپنے سامنے ٹھہرے لوگوں کو دیکھ کر ایسے ساکت ہوا تھے جیسے کسی نے اسرافیل کا سور پھونک دیا تھا ان کے کانوں میں۔ ان کا خوف ایک دن ایسا روپ دھار لے گا انہوں نے سوچا تو ضرور تھا، پر یقین نہیں تھا۔ ہاں اتنے شوق کیوں ہو من یارم؟ اس کے لبوں پہ آئی فاتحانہ مسکراہٹ نے سنگرام کو مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر دیا، جبکہ رغدہ کو اسے دیکھ کر عجیب سی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سنگرام چلو یہاں سے، وہ اس کا بازو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ارے ایسے کیسے جائیں گی بھابھی جی، ابھی مجھے میرے دوست سے ملنے تو دیں، کچھ اہم حساب کتاب رہتے ہیں سنگرام اورنگزائی سے کرنے والے۔ شاعر یوسف زئی نے اپنی گھری مجھے تلے کھلے لبوں کا کونا شرارتی انداز میں دانتوں میں دباتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی شاعر یوسف زئی، آئندہ میرے راستے پہ مت آنا۔ سنگرام نے کافی حد تک خود کو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ نہیں آتے بھائی، بالکل نہیں آتے، لیکن ہماری ایک امانت ہے آپ کے پاس، انہیں ہمارے حوالے کر دو، جہاں چاہو جا سکتے ہو تم سنگرام اورنگزائی۔ شارس کے لب و لہجے سے جھلکتی خباثت اور راختہ کی طرح اٹھی جو میں نے نظریں سنگرام کو ایک پل میں ہی ہتے سے اکھڑنے پر مجبور کر گئی تھی اور وہ اسے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری بیوی کا ذکر اس انداز سے کرو؟ سنگرام نے ایک مکہ شارس یوسف زئی کے منہ پہ مارا تھا جب وہ انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑا گیا۔ کول ڈاؤن میری جان، کول ڈاؤن۔ تمہاری بیوی کیا سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ میرے قبیلے میں رغدہ اجگزائی شارس یوسف زئی کی بیوی ہے۔ اور شارس نے ذرا رک کے سر سے پیر تک وقور اس کے سراپے کو دیکھا۔ اور یہ بچہ، ہاں سوچنا پڑے گا کہ یہ بچہ۔ دوسرے ہی پل سنگرام کا ضبط مکمل جواب دے گیا تھا اور اس پر تقریباً ابل پڑا تھا۔ رغدہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش میں تھی، کیونکہ اس بار شارس یوسف زئی نے بھی اپنا ہاتھ اس پر چھوڑ دیا تھا، جس کے ساتھ اس کے گارڈز بھی شامل ہوتے سنگرام کو بے تحاشا مار رہے تھے۔ تمہاری بیوی کی وجہ سے آج میں قبیلے کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے چیونٹی کی طرح اس شہر کو بل بنا کر چھپ جاؤ گے اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ شاید تم بھول گئے ہو شارس یوسف زئی کا شکار ایک شکرے کا شکار ہے، بل میں سے بھی اپنا شکار ڈھونڈنا آتا ہے مجھے۔ وہ سنگرام پر اپنی ساری تعفن نکالنے کے بعد رغدہ کی طرف بڑھا تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے شارس یوسف زئی۔ وہ دونوں سنگرام کے قریب بیٹھتے اسے اٹھنے کو سہارا دینے لگی اور روتے ہوئے کئی ایک بددعا اسے دے رہی تھی۔ اگر بددعا سے کوئی مرتا تو مجھے تمہارے باپ کا خون اپنے سر لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ رغدہ خان رئیس، تمہاری وجہ سے آج میری بہن دشمن کی چوکھٹ پر ہے۔ تم لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ شارس یوسف زئی اتنی آسانی سے اپنا انتقام بھول جائے گا؟ وہ تنفر بھرے انداز میں کہتی سنگرام کے قریب بیٹھی رغدہ کو اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ میری بیوی کو چھوڑ دو شارس یوسف زئی، ورنہ… سنگرام جو پہلے ہی 3 بندوں کی مار سے نڈھال زمین پہ پڑا تھا، اسے بولتے دیکھ کر شارس یوسف زئی نے اپنے بورڈ سے بنچ کیا اور وہ اوندھے منہ پہ زمین پر گرا تھا۔ رغدہ کی سنسنی خیز چیخ بلند ہوئی تھی، مگر وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا، جو بار بار مڑ کر سنگرام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے بیڈ پہ ساکت پڑا خاموش نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ذہن کے پردوں پہ ایک منظر عیاں ہونے لگا تھا۔ رغدہ، اس کا نام ایک سسکی کی صورت میں سنگرام اورنگزائی کے لبوں سے آزاد ہوا تھا جب اس کے ارد گرد ٹھہرے لوگ چوکس ہوئے تھے۔ سنگرام لالا، وہ مہرماں کی آنسو میں تر آواز تھی جو اسے ایک بار پھر سے یوسف زئی کی حویلی کی بھول بھلیوں میں لے گئی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو ان کے کچھ ایکس رے کروانے ہوں گے۔ اور ڈاکٹر ہاتھ میں پکڑی فائل کے اوراق بدلتے ہوئے آہل اور زرخام کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جو گائے بھگائے سنگرام پر بھی نظر ڈال لیتے تھے۔
اس دن جب وہ رغدہ اور سنگرام کی مخبری کرنے والے آدمی کے بتانے پر وہاں پہنچے تو انہیں دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے پہنچنے سے پہلے شارس یوسفزئی وہاں پہنچ چکا تھا، جسے شامل کے ذریعے سے رغدہ اور سنگرام کے لاہور میں ہونے کی خبر ملی تھی، جس کے ریسورسز زرخام سے کہیں زیادہ فاسٹ ثابت ہوئے تھے۔ جبکہ وہ لوگ جب پہنچے سنگرام کی حالت بہت خراب تھی، ایسے میں وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ مہرو جی وہ جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی زرخام کی پکار پر چونکی، لیکن دوسرے ہی پل غصے کی ایک لہر سی اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ وہ زرخام سے رخ موڑ کر اپنی انگلیاں چٹکنے لگی تھی اور کبھی ناخن چباتے بھرپور اضطراب کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آج جو کچھ رغدہ اور سنگرام کے ساتھ ہوا، اس میں مہرماں کو کہیں نہ کہیں اسے زرخام کی ڈبل پالیسی لگتی تھی کہ یہ اس نے ہی شارس کو بھی رغدہ کی یہاں موجودگی کا بتایا ہوگا یا اس کے بابا مختار یوسفزئی نے۔ ادھر زرخام تو جیسے اس کی آنکھوں سے بے اعتباری کا شعبہ دیکھ کر آرزدہ ہوا تھا۔ وہ آہل کو سنگرام کے پاس رہنے کا کہتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے، باہر چلیں، اس نے سرسری نگاہ غنودگی میں سوئے سنگرام پر ڈالتے ہوئے اسے کہا تو وہ ایک شکایتی نظر زرخام کو دیکھتے اس کے پاس چلی آئی تھی، جو کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مہرماں کی آواز میں اتنی پستی تھی جیسے ابھی وہ رو دے گی۔ ٹھیک ہے نہ کھائیں، لیکن میرے خاندان کی ہر کرتی دھرتی کا نزلہ ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں گرتا ہے آپ کا؟ زرخام تو جیسے بن کہے اس کی بے اعتباری سے واقف تھا۔ مہرماں کو ایک پل کو شرمندی ہوئی تھی، معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، وہ کیوں زرخام پر ہی ہمیشہ شک کرتی تھی؟ شارس لالا کو سب کیسے معلوم ہوا؟ آخر ہم یہاں آنے والے ہیں، اس بات کا ذکر تو صرف مورے اور تمہارے بابا کو تھا نا؟ مہرماں کی شکایتی انداز پر وہ گہری سانس بھرتے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ تو آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر کہیں۔ زرخام حد درجہ کنودیت کا شکار ہو رہا تھا، تبھی اس کے اوہام کا بیان چاہ رہا تھا۔ بچے نہیں ہو تم، ہو سکتا ہے اپنے پرسنل گریج سے نکالنے کے لیے تم نے شارس لالا کو سب کو بتا دیا ہو، اور سچ میں مہرو جی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ اور کون سی ذاتی انات کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بھلا رغدہ جی اور سنگرام کا برا کیوں چاہوں گا؟ زرخام انتہائی تعصب بھرے انداز میں کہتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے مہربان سے بات کرنا سراسر وقت ضیاع لگ رہا تھا۔ دکھ تو یہ تھا کہ اس قدر نزدیکیوں کے باوجود وہ اس کے بارے میں ذہنی پسماندگی کا شکار تھی۔ ان دونوں کے درمیان پھر سے سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جبکہ سنگرام کے ہوش آنے کے بعد وہ ایک پل وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے بچے اور رغدہ کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی، تو دوسری طرف وہ بھی مہرو کی طرح اس سبب کا ذمہ دار زرخام کو ٹھہرا رہا تھا۔ زرخام صبر کے گھونٹ پیے ان سب کے ہمراہ گاؤں میں واپس آیا تھا۔ مہرالنساء کو جہاں اپنی عزیز جان دوست کے بیٹے سے انجانے میں بنے رشتے پر خوشی تھی، وہیں اپنی بیٹی کے مستقبل کے اندیشے ستائے جا رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شارس کیا چاہتا ہے آخر؟ مہرالنساء سر تھامے بیٹھی تھی۔ آپ بہت بھولی ہیں مورے، آپ کو لگ رہا تھا یوسفزئی خاندان دوستی پالنے کی خاطر جھک کر یہاں آیا ہے، نہیں بلکہ تو اپنے بچے کچے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہاں آئے تھے۔ مہرماں نے بھرپور انداز میں مختار یوسفزئی کی یہ آمد پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن شامل یہاں ہے تو شارس کو رغدہ کو بھی یہاں لانا چاہیے تھا، نہ کہ یوں میری بیٹی کو خوار کرے۔ مہرالنساء دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ شامل کے ذکر پر اہل چونکا تھا اور پھر جیسے دماغ کی نسیں پھولنے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا مہرو؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مہرالنساء نے چپ بیٹھے سنگرام کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے مہرماں کو دیکھ کر کہا تھا، اگر شامل کو واپس یوسفزئی حویلی بھیج دیں تو؟ سنگرام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، ایسے تو ہم جرگے کے سامنے جھوٹے پڑ جائیں گے۔ مہرالنساء نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو آہل بھی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ تبھی وہاں گلے آئی تھی۔ خان بی بی باہر بینا یوسفزئی اور مائرہ یوسفزئی زرخام کے ہمراہ آئے ہیں۔ گلے کی بات پر سب چونکے تھے، وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مہرالنساء پریشان سی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ بینا یوسفزئی کے ذکر پر سنگرام بھی بغلوں جھانکنے لگا تھا۔ مہرالنساء باہر آئے تو سامنے ہی وہ سب موجود تھے۔ زرخام نے بھولے سے بھی نگاہ مہرباں پر نڈھالی، کیونکہ اس بار اس نے زرخام کی ذات پر جو الزام لگائے تھے اسے بے ہٹ کر گئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا یہاں آنا کافی اچنبھنے کی بات ہے۔ جس لڑکی کی خاطر میری بیٹی کی عزت اور تحفظ داؤ پر لگایا ہے، اس کی مخبری کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، لیکن کچھ اہم ہے جو مل بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے۔ مائرہ یوسفزئی انتہائی اطمینان سے ان کے سامنے پرجمان ہوتے ہوئے بولی تھی، مخبری کیا مطلب؟ اس بات کا کیا تم جانتی ہو شارس نے رغدہ کو کہاں رکھا ہے؟
مہرالنساء بے چینی سے بولی تھی، جبکہ زرخام نے سر جھکا لیا تھا اور مائرہ نے اس بات میں سر ہلاتے ایک نگاہ بنا پر ڈالی تھی۔ ہوں، بالکل جانتی ہوں، مگر میں یہ نہیں بھول سکتی کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کسی انسانی ہمدردی کو نبھانے یہاں آئی ہوں تو میرا ایسی نیکی کا کوئی ارادہ نہیں ہے مہرالنساء بیگم۔ یہ آخر حد تھی کہ ان کی بیٹی اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہی تھی، اس کے باوجود ان کی گردن کا تناؤ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں مائرہ یوسفزئی، اگر تمہیں ہمیں رختہ کا پتہ نہیں دے سکتی تو کیا یہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کرنے آئی ہو؟ مہرالنساء ان کے انداز پہ دبے دبے غصے سے بولی تو مہر ماں نے بے ساختہ ان کے شانوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، بلکہ اپنے زخموں کا مرہم ڈھونڈنے آئی ہوں۔ تم بھی ایک ماں ہو، یقیناً میری بات سننے کے بعد تم میرا درد سمجھ سکو گی۔ مائرہ یوسفزئی کا سنسی خیز انداز باقی سب کے ساتھ زرخام کو بھی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ چونکہ مائرہ اس کے پاس خود ریکویسٹ لے کر آئی تھی یہاں آنے کے لیے تو وہ مجبوراً انہیں انکار نہیں کر پایا تھا۔ ان کے ارادوں سے آگاہی نہیں تھی، پر دل کے قرار جان کا دیدار بھی یہاں آنے پر بضد تھا۔ اگر تم پہلیوں کے بجائے کھل کر بات اپنی کرو تو شاید میں واقعی تمہارا درد اور یہاں آنے کا مقصد سمجھ سکوں مائرہ یوسفزئی۔ مہرالنساء کا انداز کچھ اکھڑا ہوا تھا۔ بالکل کوئی پہلی نہیں، بلکہ ایک ڈیل کرنے آئی ہوں میں یہاں۔ تمہیں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہوگا بینا سے۔ جس طرح تمہاری فیملی شارز یوسفزئی کے زہر سے ڈھسی ہوئی ہے، ایسے اس نے بھی میری بیٹی کے احساسات کے ساتھ کھیلا ہے، اور میرے خیال سے دشمن کے دشمن کو دوست بنانے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے۔ مائرہ یوسفزئی کی بات سن کر جو جہاں تھا وہیں پر جم گیا تھا۔ مہرباں نے کرلاتی نگاہ زرخام پر ڈالی تو اسے احساس ہوا تھا وہ انہیں ہلا کر کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے مائرہ یوسفزئی؟ یہاں کوئی رشتوں کی سودا بازی کا بازار نہیں لگا ہے جو تم بھاؤ تاؤ کرنے آ گئی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ سب بولنے سے پہلے کم سے کم ایک بار سوچ لیا ہوتا کہ جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ قسمت کا وہ قسمت کا کھیل تھا یا کسی کی سازش۔ لیکن یہاں آ کر تم سراسر اپنی بیٹی کی توہین کر رہی ہو اور ہماری بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کے لیے کسی اور کی بیٹی کی سودا بازی کروں گی؟ تف ہے تم پر۔ مہرالنساء کا بی بی شوٹ کرنے لگا تھا۔ میں تو تمہاری اعزاز پر احسان کرنے آئی تھی، خیر آگے تمہاری مرضی ہے، مائرہ نے تنفر بھرے انداز میں کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مائرہ پھپھو، آپ کو نہیں لگتا آپ اتنی بڑی زیادتی کر رہی ہیں؟ رختہ جی کہاں ہیں؟ کم سے کم اتنا تو بتا دیں۔ زرخام ان کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ میں کیسے بھولوں کہ میرے بچوں کے ساتھ کون کون سی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو تم کیوں نہیں میری آفر قبول کر لیتے؟ مجھے اپنی بیٹی کے لیے محفوظ ہاتھ چاہیے جو اسے شارز سے بچائے۔ تم وہ ہاتھ دے دو، میں رختہ کا پتہ دے دوں گی۔ مائرہ یوسفزئی کے الفاظ سے زرخام کی ذات ہی نہیں مہرماں کے اندر بھی بھوچال پیدا کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مائرہ یوسف؟ زرخام مہرو کا شوہر ہے، شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ مہرالنساء کے ضبط کا پیمانہ جھلکا تھا، وہ مسلسل ان کی بیٹیوں کے ساتھ زر حساب کتاب رکھ رہی تھی۔ شرم کیسی؟ مہرو بھی تو سفیان یوسفزئی کی منگیتر، تب بھی تو زرخام نے میرے بیٹے کی خوشی چھینی تھی۔ تو اب بس پھپھو، بہت ہو گیا آپ کا۔ رختہ جی کہاں ہیں؟ اس بات کا پتہ ہم خود لگا لیں گے، براہ مہربانی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ زرخام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں گیٹ کی راہ دکھائی تھی جو انہیں یا خود لایا تھا۔ اب اپنی غلطی پر پشیمان سا ٹہرا تھا۔ جا رہی ہوں میں، مگر یاد رکھنا اگر میری باتوں پہ غور نہیں کیا تو ماں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک دائرانہ نگاہ سب پر ڈالتے ہو اور وہ بینا یوسف کو اپنے ساتھ گھسیٹتی خان رئیس کے گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی، جبکہ زرخام کے پاس بھی دو لفظ شرمندگی کے کچھ نہ تھے۔ رہی صحیح کسر مہرباں کا خفا خفا چہرہ پوری کر رہا تھا، تبھی وہ بنا کسی سے کچھ بولے کہے چلا گیا تھا۔ وہ بار بار سیل کی جانب دیکھتی اور پھر سر جھٹک دیتی، پر زیادہ دیر وہ خود کو باز نہیں رکھ سکی۔ تبھی زرخام کی کال ملائی جو ہر بار اس کی کال کاٹ کر دیتا تھا۔ مہرماں کی خفی غصے کا روپ دھارنے لگی تھی جب اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ میں اس وقت مصروف ہوں، مجھے شہر جانا ہے۔ زرخام، تقریباً کتنی دیر میں آؤ گے تم؟ اس کی آواز سنتے مہرماں ٹھنڈی پڑی تھی، جبکہ زرخام حیران ہوا تھا اس کا کون سا پروگرام ڈیسائیڈ تھا بھلا اس سے۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، میں نہیں آ پاؤں گا۔ زرخام نے کچھ سنبھل کر کہا تھا۔ ہوں، اپنے ڈرائیور کو ہی تو کہہ رہی ہوں۔ ویل، مجھے نہیں پتا تھا تم 10 منٹ کے اندر یا آ رہے ہو، نہیں تو میں تمہارے گودام تک پہنچ جاؤں گی۔ پاس کے علاقے میں سردار یوسفزئی کا لکڑی کا گودام تیار کروا رہے تھے جہاں آج کل وہ مصروف تھا، اور اس بات کی آگہی مہرماں کو بھی تھی، تبھی اسے دھمکی لگائی تھی۔
جبکہ دوسری طرف زرخام اسے ڈرائیور کے کہنے پہ کلس کر رہ گیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ شہر کو کہہ دیتی تو یوں ہی چلتے بولتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ مہرما کو ملازم نے زرخام کی آمد کی اطلاع دی تو اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے نیچرل کلر لپسٹک اٹھائے، ہونٹوں پہ لگائی اور الماری سے اس کی طلائی چادر کو اچھی طرح اڑتے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ایک خوشبو کا جھونکا سا آیا تھا جب وہ پوری طرح چونکتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جو سفید کڑھائی اور دار سوٹ پر اس کی دلائی کشمیر سٹائل چادریں زرخام کو پوری شدت سے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یوسفزئی کی حویلی کا وہ منظر لوٹ آئے جب وہ یوں ہی اس کے ساتھ کالج یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ زرخام سے اسے نظریں چرائے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ ناراض ہو؟ مہربان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے اس کے مضبوط مردانہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس چیز کا حق ایک ڈرائیور کے پاس کہاں ہے بی بی جی؟ بھلا غلام بھی کبھی مالکوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ آج پہلی بار زرخام کا ہر انداز ہی بتاتا کہ اسے مہرما کا ڈرائیور بولنا کتنا برا لگا ہے، جبکہ مہرما کے لبوں پر بے ساختہ سی مسکراہٹ امٹی تھی۔ کہہ تو تم صحیح رہو، ویسے بھی تمہارے پاس ناراض ہونے کی کوئی خاص ریزن تو ہے نہیں۔ مہرما کی نرم انگلیاں زرخام کے ہاتھوں کی پشت پر رقص کرتے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ جب وہ کم رش والی جگہ پر گاڑی روکتے اس کی طرف مکمل متوجہ ہوتے اس کا گستاخ ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے بی بی جی، میرے پاس ناراضگی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کیونکہ جو خاص ہے وہ اس وقت میرے پاس اور اپنی حرکتوں سے وہ یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم میں انہیں ناراضگی کا موقع دوں، کیونکہ ناراض ہونے کا حق تو بس انہی کو ہے، دوسرا تو دل اور جذبات رکھتا ہی نہیں ہے کوئی۔ زرخام نے لفظ چباتے ہوئے روٹھے پن سے کہا تھا۔ میں بے حد ڈسٹرب تھی زرخام، وہ اس کے طنز کا منظر جانتے اس کے شانے پر سر ٹکاتے مدھم آواز میں بولی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے آپ جب پریشان ہوں گی ہر کے کا مورد الزام مجھ پر ٹھہرا دیں گی؟ زرخام کے انداز میں اس کے رویے کی واضح شکایت تھی۔ اپنی غلطی کا ازالہ ہی تو کرنے آئی ہوں اور تم ہو کے ہاتھ ہی نہیں آ رہے ہو۔ مہربان نے منہ بسوڑتے اس کے شانے سے اپنا سر اٹھایا تھا۔ ایسے مناتے ہیں؟ زرخام نے ابروج کا پوچھا تھا۔ تو اور کیسے مناتے ہیں تم ہی بتا دو، وہ غصے میں سے گھرتے بولی جب زرخام مکمل طور پر اس کی طرف اپنا رخ کر گیا تھا۔ وہ اس کی طرف چہرہ بڑھائے اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ مہرما کا چہرہ بلش کرنے لگا تھا۔ اگر آپ کو میری زندگی کی پرواہ ہے تو آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ زرخام نے اس بار خود اس کی مومی انگلی کو اپنی آہنی انگلیوں میں جگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ مہرما نظریں اٹھاتے اسے تکنے لگی جب وہ اس پر جھکتے اپنی پرتشریف سانسوں کی ڈوری سے اس کے کانوں کی لو کو چھونے لگا تھا۔ آپ کو میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوسفزئی حویلی چلنا ہوگا۔ میرا گھر روز آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ماہرہ پھپھو یا کوئی اور ہمارے رشتے کے درمیان حائل خلیج دے کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اس لیے ہمارا ایک ساتھ رہنا ضروری ہو چکا ہے بیوی جی۔ زرخام نے دھیمی مگر فیصلہ کن آواز میں سے اپنا مدح بیان کیا تو مہرما کی تو جیسے سانس بند ہونے لگی تھی۔ اس نے تو قسم کھائی تھی اس دھیلے پر کبھی نہ جانے کی، اور یہ زرخام جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حقیقت تھا۔ ان کے درمیان ظاہری فاصلوں سے سب آگاہ تھے تو ان کے رشتوں کو کمزور جان کر جیسے مختار یوسفزئی نے جیسے شامی سے نکاح کی پیشکش کی تھی، ایسے میں بینا کے لیے جو ارادے کل ماہرہ نے ظاہر کیے تھے کوئی پتہ نہیں تھا کبھی بابا جان بہن کی محبت میں مجبور ہو کر اسے انتہائی فیصلے پر مجبور کر دیتے، اس لیے اس نے آج مہرما سے ضد توڑنے کی بات کی تھی۔ ہمارے درمیان سب ٹھیک تو ہے زرخام اور میں؟ مہرما نے لب چباتے کنفیوز سے بولی تھی جب وہ گردن سے چہرہ ہٹائے اس کے سامنے اپنا چہرہ لایا تھا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کتنا ٹھیک ہے، باقی سب تو وہی دیکھ رہے جو ان کو نظر آ رہا ہے۔ زرخام کے انداز میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ مہرما نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ دین لیو یوسفزئی حویلی، تم یہاں شفٹ ہو جاؤ میرے پاس زرخام۔ مہرما کی بات پر سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب تک تو میں نے بابا جان اور مورے کی باتوں کو اپنے سر سے گزارا ہے مہر جی، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب پانی سر سے گزر جائے، بہتر ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ زرخام نے انتہائی سنجیدہ انداز اختیار کرتے دوبارہ گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے شاپنگ نہیں کرنی تھی، وہ صرف اس سے ملنا چاہتی تھی، تبھی یہ بہانہ گڑھا تھا۔ وہ بنا کوئی اور بات کے اسے خان رئیس کی دہلیز پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو سنگرام؟ مہرنسا اسے ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر بولی تھی۔ 3 دن ہو گئے رقطہ کے اغوا کو آنٹی، نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، میں انتظار بھی کروں تو کس چیز کا آنٹی؟ کون سا غیبی مدد آ جائے گی؟ مجھے اسے ڈھونڈنے جانا ہے، پلیز آج مت روکیں، میں نے زرخام سے بات کر لی، وہ میرے ساتھ جائے گا۔
जंगराम ने बाकायदा इनके सामने हाथ जोड़कर कहा था, ये 3 दिन इसने किस बेबसी से गुजारे थे इसकी गवाह तो वो खुद भी थी। गले गले इस लड़की को लेकर यहाँ आओ। इनके जाते ही महरुनिसा पैनिक होते चिल्लाई थी जब गले इनके हुक्म पर अपने क्वार्टर की तरफ भागी थी। मोरे आप, मुझे यूसुफजई हवेली जाना है और तुम मुझे अभी वहाँ लेकर चलोगे आहिल। मैनूनिसा किसी हतमी फैसले पर पहुंचते बोली तो वो चुप हो गया था। खामोश नजरें सियाह चादर के हाले में लिपटे चेहरे पर जमी थी जो गले के हमरा आ रही थी। मैं भी चलूं आपके साथ मुरे जान, मेहरमा ने बड़ी मुश्किल से कहा था। नहीं। मैनूनिसा के एक जवाब के बाद इसरार की वजह बाकी बची ना थी जो आहिल और गले और शामिन के हमरा गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मेहरमा की जान तो जैसे सूली पर लटकी हुई थी। यूसुफजई हवेली में इस वक्त दोपहर का वक्त था जब वो वहाँ पहुंची थी। महरुनिसा की आमद और शामिन के हमरा होने पर सभी हैरान थे। शामिन मेरी बच्ची फातिमा इसे गले लगाए सिसक पड़ी तो वो भी इसे इतने दिन बाद अपने सामने देखकर रो पड़ी थी। शारिस को भी सुनकुन मिली थी, वो भी फौरन वहाँ आया था। मैं आज यहाँ आपकी अमानत लुटाने आई हूँ फातिमा, और इसके साथ मैं एक अर्जी लेकर पेश आई हूँ। महरुनिसा के इशारे पे गले रोबोट की तरह हाथ में पकड़ी टोकरी लेकर आ गई थी। क्या मतलब हमारी अमानत? शायद आप भूल रहे कि आपने जगह में धोखे से शामिन को अपने बेटे के निकाह में लिया था। शारिस ने सुर्ख दहकती आंखों से इनके सामने आ रुका था। शायद कि तुम सही कह रहे हो कि ये निकाह धोखे से हुआ है, लेकिन आज मैं यहाँ इसी धोखे का अजाला करने आई हूँ। मैं शामिन को अपने बेटे अहल की बीवी बनाने के लिए अर्जी के साथ आई हूँ। महरुनिसा ने रिवायती अंदाज से सजी टोकरी जैसे उन्होंने रास्ते में ही लिया किया था, इसमें से सुर्ख चुन्नी उठाए शारिस यूसुफजई की तरफ बढ़ाया था। कबायली इलाकों में इस तरह का घर पर आई सुर्ख चुन्नी को वापस करना मयूब समझा जाता था। तभी वहाँ ठहरा हर शख्स ही चश्मा-पश में पड़ गया था। सिर्फ यही नहीं, मैं शामिन को अपनी बहू बनाने की अर्जी लाई हूँ, बल्कि इज्जत तो सबकी अहम होती है और बेटियां सबकी साझी है, इसलिए मैं अपनी बेटी को शारिस यूसुफजई के निकाह में देने की भी इस्तिहा करने आई हूँ और सदियों से चली आई इस खून खराबे की दुश्मनी को एक मुंतकली अंजाम तक पहुँचाने के लिए आज अजगज़ाई कबीले की औरत खुद चलकर यहाँ अपने दुश्मन की दहलीज पर आई है, अपने शौहर के कातिल का खून माफ़ करके इस रीत को यहीं ख़त्म करने के लिए। अब फैसला इस घर के मर्दों और औरतों पर है, वो मुझे खाली हाथ लौटाकर ये दुश्मनी यूं ही कायम दायम रखना चाहते हैं या। मैनूनिसा की अगली बात सुनकर सब अपनी जगह दंग रह गए थे। काफ़ी देर तक कोई भी कुछ बोल ही नहीं पाया था। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुख्तार यूसुफजई की आवाज़ पर शामिन और शारिस ने धुआं धुआं होते चेहरे से इनकी तरफ देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं दाजी? मैं अपनी बहन को भला कैसे? तो क्या करना चाहता है? तो क्या करना चाहते हो तुम? यूं ही दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी हराम करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इज्जत नीलामी से बच जाएगी? जो कुछ तुमने सिंगराम के साथ मिलकर बीना के साथ किया, इसका कोई अजाला है तुम्हारे पास? बोलो क्या करोगे? जरगे में जाओगे? तुम्हें क्या लगता है बेइज्जती सिर्फ अजगदाई कबीले या शान रईस के घर की बेटियों की होगी, तुम्हारी नहीं, बीना की नहीं? कितने दिनों से खामोश तमाशाई बने सरदार यूसुफजई की अलगार पर शारिस यूसुफजई हाथ मसल कर रह गया था। एक बार फिर से वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था जब फातिमा ने आगे बढ़कर महरुनिसा से सुर्ख दुपट्टा लेकर शामिन को उड़ा दिया था। आज से शामिन हमारे पास आपकी अमानत है महरुनिसा, आपका जब दिल चाहे आप इसे रुखसत करवा कर ले जाइएगा। फातिमा के कतई अंदाज ने गोया सारे एतराज़ात और जंग बंदी का ऐलान किया था। मॉम, आप कैसे भूल सकती हैं ये औरत आपके शौहर के कातिल की बीवी है और आहिल खान रईस का बेटा है, कैसे आप अपना दामाद बना सकती हैं? शारिस ने मुठियाँ भींची थी। मरने वाला मर गया या मार दिया गया शारिस यूसुफजई, न जाने तुम्हारे अंदर की कौन सी आग है जो ठंडी नहीं हो रही, मगर मैं इन्हें ज़बान दे चुकी हूँ। सिर्फ शामिन ही नहीं बल्कि जैसे महरुनिसा ने कहा है, बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। आज शाम ही मायरा और बीना को यहाँ बुलाकर हम तुम्हारा निकाह इससे करेंगे। घर की बात घर में रह जाए तो अच्छा है, जिरगों में सिर्फ पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। शारिस यूसुफजई, अगर तुम्हें पहले ही दरगुजर से काम ले लेते तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। ये इनका बड़कपन है जो वेनी में ली लड़की वापस करने आई हैं, वरना तुम भी इस रस्म के अंजाम से बाखूबी आगाह हो। फातिमा यूसुफजई ने इसकी अच्छी खासी क्लास ली थी। उन्होंने तो हर मुमकिन कोशिश करके इसे इन कबायली रस्मों से बचाने रखने के लिए बेहतरीन तालीम और शऊर देने की कोशिश की थी, पर वो इसकी रगों में पलती नफरत का रस निचोड़ नहीं पाई थी। मगर आज वो सी सप्लाई की दीवार साबित होते शारे यूसुफजई को रेत बनने पर मजबूर कर रही थी।
رخت رکھدہ میری جان، آج پورے 3 دن بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ایل لگا ایسا رہا تھا جیسے صدیوں بعد اسے دیکھ رہا ہو۔ رکھدہ کی حالت بھی ایسی تھی، زرد خون نے چڑھا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ بے اختیار اسے چوم رہا تھا۔ وہ اور زرخام شارع یوسفزئی کی تلاش میں تھے جب انہیں کسی مخبر نے کال کر کے رختہ کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائی تھی، اور وہ بنا تاخیر وہاں پہنچے تھے۔ وہ ان کے گندم کے گوداموں کے حصے میں بنا ایک تنگ سا روم تھا، جہاں ایک جھلنگا سی چارپائی پر اس کا بھرا پڑا وجود سمانے کے لیے ناکافی تھا۔ مہر النساء کے حویلی سے نکلتے ہی جیسے شارع یوسفزئی اور فاطمہ کے درمیان ایک طویل محاصرے کی جنگ ہوئی تھی، جس میں جیت ان کی ہوئی تھی، اور وہ مخبری شارع یوسفزئی نے خود کروائی تھی، کیونکہ جس مقصد کے لیے اچکدائی خاندان سے بدلے کی خاطر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، وہ تو مہر النساء کی یہاں آمد نے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اور اس وقت سنگرام اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنی شدت سے بھرے جذبات لٹا رہا تھا، جبکہ رقدہ کو جیسے اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سنگرام، تم ٹھیک ہو؟ مجھے لگا شاید میں ٹھیک ہوں میری جان، آئی ایم سوری، مجھے یہاں تک آنے میں دیر ہو گئی۔ ہمارا بچہ کیسا ہے؟ وہ آنسوؤں کی وجہ سے اس کے چہرے پہ چپکے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سلجھاتے استغفار کر رہا تھا، جبکہ رغدہ کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ یہاں بہت گھٹن ہے سنگرام، مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ سسکتی اس کے سینے میں سر دیے بول رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا رغدہ، پلیز بی بریف۔ وہ اسے یوں ہی تھامے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ باہر آئے تو رغدہ سورج کی روشنی بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ 3 دن سے وہ مکمل نیم اندھیرے میں ہی تھی۔ درخام آیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ خوفزدہ سی سنگرام کے پہلو میں چھپی ہوئی تھی۔ ریلیکس رغدہ، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم شاید ہمیشہ غافل ہی رہے ہیں جو دوست اور دشمن کی صحیح سے پہچان نہیں کر پائے۔ اس نے گاڑی کے قریب روکے درخام پہ ایک متاثر کن نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رغدہ ابھی بھی خوف میں مبتلا تھی۔ جب وہ ان دونوں کو اپنے قریب آتے دیکھ کر الرٹ ہوا تھا۔ کیسی ہے رغدہ جی؟ درخام کا ہاتھ کسی سائے کی مانند رغدہ کے سر پر رکھا تو وہ بمشکل اپنی ڈگمگاتی حالت پر قابو پائے اس بات میں سر ہلاتے گویا اپنے ٹھیک ہونے کا بتانے لگی تھی۔ بس شرمندہ ہو کہ ہماری غفلت ہے شارع یوسفزئی آپ تک پہنچا۔ درخام کے انداز میں شرمندگی کا عنصر واضح تھا، جب سنگرام اسے تمام تر سچویشن سے آگاہ کرنے لگا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو مہر النساء جیسے گھر کی دہلیز پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، جانے ان کی ممتا کا احساس تھا یا یوسفزئی حویلی میں اٹھائے اپنے قدم کا یقین، جو وہ رغدہ کی آمد کو لے کر پرامید تھی۔ اور جیسے اس نے سنگرام اور زرخام کے ہمراہ گھر میں قدم رکھا تو سالوں بعد فرصت سے میسر آئے ملن پر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگائے رونے لگی تھی، جبکہ مہرماں بھی ایک کونے میں ٹھہرے آہل کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ سنگرام نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو الگ کیا تھا، کیونکہ رغدہ کی حالت کے پیش نظر اسٹریس بالکل قابل برداشت نہیں تھا۔ درخام کو اپنا آپ اس ماحول میں اجنبی لگا تو وہ الٹے قدموں ہی واپس مڑ گیا تھا۔ مہرماں نے کن آنکھوں سے اسے یوں جانا دیکھا تھا، دل پر ایک غصہ سا پڑا تھا، کیا ہو جاتا اگر وہ بھی ایک بار ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا۔ مہرماں نے اپنے دل و دماغ میں آتے اسراف کو سر جھٹکتے دور کیا اور رختہ کے پاس جا کر یوں بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک پوری کہکشاں سمائی ہوئی تھی، جس کی ایک طرف مہر النساء تھی تو دوسری جانب سنگرام نے اس کے گرد اپنا بازو حصار باندھ رکھا تھا۔ سب کچھ جیسے ایک دم سے مکمل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی کچھ کسس باقی تھی۔ اگر خان رئیس انا اور ضد کی جنگ نہ لڑتے تو شاید آج وہ بھی اپنے بچوں کے ہمراہ ہوتے۔